سورہ واقعہ جو کہ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 96 ہیں، اور مکی صورتوں کے بیان میں قیامت کے واقعے کو بار بار لایا گیا ہے۔ قیامت کا انکار جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور قیامت کا یقین جو ایون ایمان والوں کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ صورتیں قیامت کے اس یقین تک لے کے جاتی ہیں، اور اس سورے میں شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے 3 گروپس کی بات کی ہے کہ 3 ہی طرح کے گروپ ہوں گے قیامت کے دن، اور ہر بار اس سورے کو پڑھتے ہوئے میرے دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ اکبر، یا اللہ ہم کس گروپ میں ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ کوششیں کس سمت ہیں پتہ چل جاتا ہے نا، کوششیں کس سمت ہیں، ہم کس گروپ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہم اس گروپ میں ہیں، اس کیٹیگری میں ہیں، اس کے ڈاکٹرز گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، کتنے اسٹیٹس دنیا میں بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس یہاں کے بڑے سے بڑے اونچے سے اونچے اسٹیٹس والوں سے دوستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلو بھئی ہمارا تو اسٹیٹس ہائی ہو گیا، ہماری دوستیاں تو فلانوں سے ہیں اور فلانوں سے ہیں اور فلانوں سے۔ آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ واقعہ جو کہ مکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو یا برپا ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک بار ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ غبار اور ڈسٹ بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، رائٹ ہینڈ والے اور لیفٹ ہینڈ والے، بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، وہ سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت ہی لے جانے والے ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ سے زیادہ قریب نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ اور کیا ہے، مرصع یعنی بہترین سجے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی جو ہمیشہ اسی ایج کے رہیں گے، شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہے چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی سنیں گے سلامتی کی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ، یہ بات ہی خوش کر دیتی ہے جنت کی، جنت کی یہ بات ہی خوش کر دیتی ہے انسان کو کہ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہونی ہے، انسان کو سوائے سلامتی، امن، خوشی اور محبت کی باتیں، محبت کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ اور دائیں بازو والے، تو یہ السابقون السابقون کے لیے دروازہ آج بھی کھلا ہے، السابقون السابقون کا۔ 2 گروپ ہے اس میں سے جو جنت میں جانے والا ہے، السابقون السابقون جس کے جنت کی بڑائی ابھی بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور دائیں بازو والوں کی نعمتیں اب آگے بیان ہو رہی ہیں۔ تو یہ 2 گروپ ہے جو انعام یافتہ ہے۔ تو دائیں بازو والے، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 27 پر ہیں۔ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیڑیوں اور تہ برتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرا بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن۔ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، یہ کچھ ہے دائیں بازو والوں کے لیے، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ تو یہ ہے بائیں بازو والے وہ لوگ، دائیں بازو والے وہ لوگ جن کے جو کہ السابقون السابقون، وہ لوگ السابقون السابقون کون ہیں؟ جو دوڑ دوڑ کے نیکیوں میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے والے ہیں۔ اور دائیں بازو والے کون ہیں؟ جن کی نیکیاں، کچھ برائیاں بھی ان کے پاس تھیں لیکن نیکیاں برائیوں سے سبقت لے گئی ہیں۔
تو یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کی بیویاں اور ان کے اپنے ہم سے نہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں جنت میں ہر ایک کو 33 ایئرس کی ایج ملے گی, 33 سال کی ایج ملے گی ہر ایک کو, اور آدم علیہ السلام کا قد ملے گا. آدم علیہ السلام کا قد کتنا ہے؟ 60 ہاتھ, 60 فٹ. اس دن بات ہو رہی تھی کہیں پر تو سب اتنے گھبرا گئے, کہنے لگے اللہ اکبر, اس لمبائی کے ساتھ. ہم نے کہا آج اگر اس چھوٹی سی لمبائی کے ساتھ ہم اسی کے یوز ٹو ہیں تو بعد میں ہم اس کے بھی یوز ٹو ہو جائیں گے. اتنی بڑی جنت اور اتنے بڑے بڑے محلات میں ہم اس چھوٹے سے قد کے ساتھ کیا کر لیں گے؟ پھر تو ہمیں قد زیادہ بڑا چاہیے نا کہ دور تک دیکھیں اور دور تک اپنی جنت سے لطف اندوز ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ لکھا ہے صحیح حدیثوں میں کہ یہ اتنی ہائٹ ہوگی اور یہ جو ہے نا عمر اتنی ہوگی. تو ہمسن عورتیں اور ہمسن شوہر اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کا وہ معاملہ جو کہ اللہ رب العالمین نے دونوں جوڑوں میں رکھا ہے, سکون اور محبت کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بائیں بازو والے, آیت نمبر 41 ہے سورہ واقعہ. اور بائیں بازو والے, تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا, وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس انجام میں پہنچنے سے دنیا کی خوشحالی جو ہے اس دھوکے میں ڈال دیتی ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ رہے گا. دنیا کی خوشحالی سے کوئی دھوکہ نہ کھائے, اور دنیا کی خوشحالی میں کوئی بھول نہ جائے کہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہے تو ایک آزمائش ہے, اور اگر نعمت کہیں پر کم بھی ہے, تکلیف بھی آتی ہے تو وہ ایک آزمائش ہے. لیکن تکلیف والا تو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے, بھولتا کون ہے؟ وہ جو خوشحالی میں ہوتا ہے. اس لیے نعمتیں زیادہ بڑی آزمائش ہیں, نعمتیں زیادہ بڑی آزمائش ہیں. تو یہ جو بڑی آزمائش ہے نا, اس سے پار پانا بہت مشکل کام ہے. یہ وہی پار پا سکتا ہے. نعمتیں تو ہم سب مانگتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتہ ہم کتنی بڑی آزمائشیں مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے. تو یہ وہی اس سے گزر سکتا ہے دامن بچا کر کے جو اتنا الرٹ ہو کہ کہیں یہ نعمتیں مجھے برباد نہ کر دیں. برباد کر دیتی ہیں نعمتیں آپ کو, ہم کو. جب تک ہم چھوٹی جگہ میں ہوتے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, پھر اللہ ہمیں اس سے بڑی جگہ دے دیتا ہے, پھر ہم تھوڑا اور پھیلتے ہیں, پھر ہم اس کے علاوہ کچھ اور مانگتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور دے دیتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد کچھ اور پھیلتے ہیں, یہاں تک کہ پھر بعض دفعہ اس راستے سے بہت دور چلے جاتے ہیں جو راستہ اللہ رب العالمین کی طرف جاتا ہے. اور بعض اوقات اس راستے پر چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے, بعد دل ناخواستہ دل کے اندر کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ نعمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں ہمیں اور آپ کو کہ تم فارغ کہاں ہو, تم میری طرف پلٹو, تم میری طرف آؤ. تو یہ سب چیزیں آپ کو اور ہم کو آواز دے رہی ہوتی ہیں. دنیا کی ہر چیز آپ سے کہتی ہے کہ میرے اوپر وقت لگاؤ. تو پھر کس کو ملی اتنی عقل کہ وہ دنیا کی ہر چیز کا انکار کر کے کہے کہ نہیں میں آخرت کے لیے وقت لگا دیتی ہوں؟ الا ماشاء اللہ. قرآن کے پیجز میں یہی عقل ملتی ہے ہم کو اور آپ کو, یہی سمجھ ملتی ہے ہم کو اور آپ کو, اور یہی بصیرت ملتی ہے ہم کو اور آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بائیں بازو والے اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا, وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے, جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. یعنی بار بار بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور ان کو ذرا لرزش نہیں ہوتی تھی دل کے اندر. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جائیں گے جن کا وقت مقرر ہے, کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو, تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو, اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے وہ بائیں بازو والوں کی مہمانداری کا سامان روز جزا میں. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے, پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے, اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو, پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو
اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سوالات انسانیت سے، کہاں جا سکتے ہیں اللہ کے بغیر؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے واقع ہونے کی، اور تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ آیت نمبر 79۔ آپ اور ہم اس آیت کو دیکھیں اور اس کے پیچھے جو کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے نا اس کو دیکھیں۔ اس آیت کو بعض لوگوں نے، بعض علماء نے احادیثوں میں نہیں تلاش کی جس چیز کو، قرآن کی اس آیت کو اٹھا کے اس بات کے اوپر رکھ دیا کہ اب مطہرین ہی اس کو چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن کو چھونے کے لیے وضو فرض ہے، وضو کے بغیر قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا۔ قرآن کے کسی کانٹیکسٹ سے کسی چیز کو اٹھا کے اگر آپ رکھ دیں گے کہیں پر تو کیا وہ بات ثابت ہوگی؟ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا سمجھایا گیا ہے؟ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں بعض لوگ کہ حدیثوں میں تلاش کیا جائے گا، ہے نا، حدیثوں میں تلاش کیا جائے گا۔ حدیث سے کیا بات ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ وضو نماز کے لیے فرض ہے، کہیں پر قرآن کا ذکر نہیں آیا۔ تو وضو کر کے قرآن کو چھونا بہترین ادب و آداب ہے۔ قرآن کا، اللہ کے کلام کا یہ حق ہے کہ اس کو باوضو اور پاکی کی حالت میں چھوا جائے، لیکن وضو فرض نہیں ہے قرآن کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو اس کے علاوہ بھی چھوا جا سکتا ہے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ جو کتاب مبین میں جو قرآن، جہاں پر کہ قرآن محفوظ ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب میں، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں محفوظ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کو وہاں پر مطہرین ہی چھوتے ہیں، یعنی فرشتے ہی وہاں پر اس کو چھوتے ہیں۔ یہاں مطہرین سے مطلب انسان نہیں ہے، یہاں پر مطہرین سے مطلب فرشتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ یہ الزام لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اس کو تو اس کا شیطان نعوذ باللہ پڑھا لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کسی شیطان کی مجال ہی نہیں ہے، کسی ناپاک انسان کی مجال ہی نہیں ہے، انسان نہیں، کسی بھی ناپاک مخلوق کی، کہ کوئی وہاں پر پہنچ بھی سکے۔ یہ تو اللہ کے پاکیزہ فرشتے ہیں جو وہاں سے اس کتاب کو اٹھا کے نبی کے قلب کے اوپر جو ہے نا یہ نازل کرتے ہیں۔ تو یہ بات فرشتوں کے لیے ہو رہی ہے، نہ کہ انسانوں کے لیے ہو رہی ہے۔ اب غضب بالائے غضب یہ ہوا کہ اس آیت کو اٹھا کر قرآن کے اوپر لکھ دیا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور آج تک یہ سوال میرے پاس، ہم پتہ نہیں 10-20 سال سے یہ بات سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی میرے پاس یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بغیر وضو کے قرآن چھوا جا سکتا ہے؟ کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی لوگ اتنے حیران ہوتے ہیں، اچھا ایسا کیسے ہے؟ یہ بات تو ہمیں پتہ نہیں تھی۔ تو اس لیے کہ یہی چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس وجہ سے امت کو قرآن سے دور ہونے میں یہ بھی ایک وجہ بنی۔ خواہ مخواہ ایک ایسی کنڈیشن ڈال دی گئی قرآن کو چھونے کے لیے جو اللہ کی اور شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے وضو نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بے وضو بھی ہو انسان تو قرآن سے دور نہیں رہا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ فرق کیا ہے اس بات کو لا یمسہ الا المطہرون کی صحیح حیثیت کو سمجھنے میں، کہ پھر انسان قرآن سے دور نہیں رہے گا۔ اپنے سرہانے بھی، اپنے جہاں پر بیٹھنے کی جگہوں میں قرآن کو، ہمارے پاس قرآن کو اٹھا کے کہیں پر غلافوں میں لپیٹ کے رسی سے باندھ کے کہیں ایک طاق میں رکھا جائے اور طاق ہی میں سجا رہا قرآن، صرف تلاوت کے لیے اترا اور ہدایت کے لیے نہ اترا۔
آج اگر آپ کو اور ہم کو ہدایت چاہیے تو آپ کے سرہانے میں، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے جہاں پر آپ اور ہم صوفوں پر بیٹھتے ہیں اس کے ہینڈلز کے اوپر، اس کے سامنے جو ہے کافی ٹیبلز کے اوپر قرآن موجود ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں ذرا فرصت ملی اور ہم نے قرآن اٹھایا۔ فون کے اندر بھی موجود ہے قرآن، لیکن مصحف کو ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ مصحف کے اندر جو بڑائی موجود ہے، جو اللہ کی کتاب کے اندر، جس کو ہم کتاب کہتے ہیں نا، مصحف ایک کتاب ہے۔ اور اگر فون کے اوپر ہم قرآن پڑھتے ہیں مجبوری میں، وہاں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب مجبوری نہ ہو، انسان اپنے گھر میں ہو، تو اس کتاب کو اٹھائیں جس کو کتاب کہا گیا ہے، لا ریب، جس کے اندر کہا گیا کہ یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کتاب کو اٹھائیں نا۔ یہ مصحف کو اٹھانا بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو اسے اٹھانے میں جو ریسٹرکشن ہے وہ یہ کہ بھئی اب وضو کریں گے تو اٹھائیں گے، بلا وضو کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ تو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات آج کلیئر کر لیجئے اپنے آگے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے قرآن کے لیے۔ اور آپ دیکھیں سعودی عرب میں بھی میرے بچے بھی حفظ کرتے تھے، تو ماشاءاللہ سے حافظ صاحب کبھی بھی انہوں نے بچوں کو بے وضو ہونے کے وقت میں یہ نہیں کہا کہ جاؤ آپ قرآن کو چھوڑو، تم بے وضو ہو گئے اور تم جاؤ اب وضو کر کے آؤ اور پھر اس کے بعد قرآن کو چھونا۔ حافظ بچے ایسے ہی وضو کر کے بیٹھتے ہیں، پھر بے وضو ہو جاتے ہیں، تو کوئی نہیں، ان کو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، جس کو ہمارے اوپر ڈالا گیا اور جس کی وجہ سے ہم سب قرآن سے دور ہوئے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں جاری ساری کیجئے، باوضو بھی، اور اگر وضو چلا جائے تبھی بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 80 پر ہیں، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے رخی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ لے رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، یعنی کوئی تمہارا حاکم نہیں ہے، اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے، سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو پھر سورہ حدید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ واقعہ نے تو ہم سب کو ہلا دیا ہے، اور ابھی کتنے لوگ ہیں جو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف موجود ہے، اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے نا۔ دوا چل رہی، دعا چل رہی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ ہمارے پیارے جا رہے ہیں اور ہم سب تکلیف میں ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، بس ہمیں ان کے انجام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ آگے اللہ رب العالمین ان کی ہر منزل کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی ان کو جینے کا حوصلہ اور توفیق دی تھی، اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کے ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ جو اب ہم پیچھے رہ جانے والے لوگ، یہ سب سے زیادہ ان کے لیے اب جو محبت ہمیں پہلے تھی، اس محبت کا ثبوت اب دینے کا موقع زیادہ بڑھ چڑھ کے ہے، جبکہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں سورہ حدید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی اس کے اندر ایسی جھنجھوڑنے والی یہ سورہ ہے کہ ہم کو اتنی پسند ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پسند ہے، ہم کو پتہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یاد بھی کر رکھا ہے اس کو۔ تو ہمیشہ میرا بھی دل چاہتا ہے کاش کہ سورہ حدید ہمیں یاد ہوتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلا دے اور یاد کرا دے، تاکہ اس کی ایمان سے بھری ہوئی آیات میرے دل کے اوپر ایمان کو تازہ کرتی چلی جائیں۔ رکوع اس میں 4 ہیں، 4، اور آیات اس میں 29 ہیں۔ سورہ حدید جو کہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت آیت سے شروع بھی ہو رہی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
اور پھر جلوہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے علم میں جو کچھ ہے زمین میں جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس پہ چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا اتنی خوبصورت ہیں سورہ حدید کی آیات، جو کہ آپ کو اور ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں نا، اور صفات بیان کرنے میں اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر، یہ جو اللہ کی یاد ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ یاد رکھنا ہے انسان کو۔ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا حکمت کا تحفہ دیجئے کہ میری زندگی سنور جائے، کوئی حکمت ایسی بتا دیجئے جس سے میری زندگی سنور جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا لحاظ کر، یعنی اللہ سے کی حیا کر، اور اس سے اس طرح شرما کہ جیسے کہ تو اپنے کسی نزدیکی قرابت دار سے شرماتا ہے جو تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا مزہ اٹھا لیا۔ اللہ سے حیا کی حدیث تو ہم آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں نا، یہ حدیث، وہ حیا والی حدیث بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 3 کام کر لیے اس نے ایمان کا مزہ اٹھا لیا۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کی، دوسرا یہ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہنسی خوشی راضی رضامندی سے ادا کی، اور اپنے نفس کو پاک کیا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو دل میں محسوس کرے اور یقین اور عقیدہ رکھے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہم آتی نفسی زکاہا انت ولیہا مولاہا، کہ اللہ میرے نفس کو پاک کر دی، اور سب سے زیادہ پاک کرنے والے آپ ہی ہیں۔ تو طریقہ کیا ہے اس کے پاکی کا؟ دعا کے ساتھ ساتھ احساس کیا ہونا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تو جان رکھے کہ تم جہاں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ 2 شعر پڑھا کرتے تھے، جس کا معنی کیا تھا کہ جب تم بالکل تنہائی اور خلوت میں ہو، جب تم بالکل تنہائی اور خلوت میں ہو، اس وقت بھی یہ نہ کہو کہ میں اکیلا ہی ہوں، بلکہ کہتے رہو کہ تجھ پر ایک نگہبان ہے۔ کیا کہتے رہو؟ کہ تجھ پر ایک نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور کسی بھی لمحے میں اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہ سمجھو، اور چھپے سے چھپا کام بھی اس کو مخفی اور چھپا ہوا نہ سمجھو، ہے نا۔ یہ ہے وہ حیا، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ احساس جو انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، آیت نمبر 7 پر ہم لوگ اس وقت سورہ حدید پارہ نمبر 27۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ یہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ سبحان اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی. تو جب اللہ رب العالمین نے آواز لگائی ہے اور کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. سبحان اللہ. تو یہ جو صحابہ ہوتے تھے وہ تو جواب دینے پر آ جاتے تھے کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ بھی ہے، اور جو اس سے پہلے مال جو لگایا جن لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے گھر کا مال لے آئے تھے. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے. اور یہ جو جب کوئی چیز اپنے بنیادوں سے اٹھ رہی ہوتی ہے نا، یہ بات ہم ہمیشہ خود بھی سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انسان کبھی کبھی بڑی چیزوں میں آ کے شامل ہونے کی بڑی تمنا کرتا ہے، بڑی جماعتیں شامل ہو جاؤ، بڑا فلاں شامل ہو جاؤ، یہ تو بڑا نام ہے ان کا، بڑی کوئی چیز، چلو بھائی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہم بھی اب یہ اتنی نام اور اتنا نام سے بہت نام آگے جانے سے پہلے کہیں پر کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور ابھی کوپل کے بعد کھڑی ہو رہی ہوتی ہے. جو لوگ اس وقت اس کے سپورٹیو بنتے ہیں نا، وہ بعد میں آنے والے لوگ چاہے کتنی بھی اس کی مدد کریں اور مددگار بنیں، وہ اجر جو اس وقت اس کمزوری کی حالت میں جو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت جو لوگ سپورٹ دیتے ہیں ان کے اجر کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ بیس بن جاتے ہیں نا، وہ بنیاد بن جاتے ہیں. جو بلند عمارتوں میں آ کے بلندی میں کچھ اور چمک کا اضافہ کر دیا تو ٹھیک ہے، اجر تو ہے، منع نہیں ہے، اجر ہے. لیکن وہ لوگ جو بیس بنتے ہیں اور بیس کے وقت میں مدد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اس لیے ہم ہمیشہ جب ہم کہیں پر مساجد کی بات آتی ہے، کہیں پر خاص طور پر ہم اسلامک ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ جو ہے آپ کو متوجہ کرا رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ زکوٰۃ میں اپنے سی پی ایس اے کے لیے زکوٰۃ کا ضرور معاملہ رکھیے گا. ہم سی پی ایس اے کو تو دینے ہی والے ہیں اور آپ کے پیسوں میں سے انشاءاللہ سی پی ایس اے کو جائے گا ہی، جس کی ضرورت ہے کہ بلڈنگ بن رہی ہے اب. تو جہاں پر یہ جو ہدایت اور نور جو ہے نا، وہ علم کا نور ایسی جگہوں پر جہاں پر ہماری جنریشن کو ضرورت ہے کہ اب اس ماحول میں سے انہیں اللہ کے بندے کو بندہ بنایا جائے، انہیں دین کی سمجھ دی جائے، تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر اس ماحول کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو چاہیے. ایک بار آپ کا بچہ یہاں کے ہائی اسکول کے ماحول میں چلا جائے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، یہ تو جانا ہی پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس کی خرابیاں آپ اپنے ٹین ایجرز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو عمر اتنی خطرناک اور دوسرا ماحول اتنا خطرناک. تو پھر جو آپ کی ٹین ایجر جو آپ کے ہاتھوں سے نکلنے لگتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہائے، یہ تو وہ قیمتی خزانہ تھا جو اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور لٹ رہا ہے، لیکن کچھ کیا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ بعض اوقات اسلامک ایجوکیشن ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فیسیں اتنی ہوتی، ظاہر ہے ان کو پرائیویٹ ہوتے ہیں، ان کو فیس لینی ہوتی ہے. تو ہر ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر اس پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں ہائی اسکول تک فری پڑھائی ہے تو ڈالو. فری پڑھائی میں ڈالنے کی وجہ سے کیا خزانہ جو ہے وہ اپنے لیے کیا خزانہ ہم اپنا لٹا رہے ہوتے ہیں اس اپنے پیسے کو بچانے کے چکروں میں. یہ بعد میں جب بچے جو ہے وہ کہیں پر سے خرابی آتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. اس لیے پیسے نہ بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. امت اگر اس بات کی طرف آ جائے اور لوگ اور مسلمان اگر اس بات کی طرف ہو جائیں کہ جتنی ضرورت مساجد کی ہے اتنی ہی ضرورت مساجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی بھی ہے نا. اگر یہ جنریشن بچائی نہ جائے گی تو پھر مساجد کو کل فیوچر میں کون آباد کرے گا؟ تو مساجد کے زیب و زینت سے زیادہ بڑھ کر اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہے. ہم ایک ایسی امت بن گئے جنہوں نے کچھ چیزوں کو، کچھ رسموں کو بچانے کی کوشش کی ہے، بنیاد سے ہماری نظر اوجھل ہو چکی ہے. تو
تو نسلوں کو بچانے کی کوشش ہے یہ اسلامک ایجوکیشن، اور اسلامک ایجوکیشن کی کوششیں اور اس کے لیے سپورٹ اور اس کے لیے جو ہے وہ پیسوں کا فراہم کرنا۔ تو جن کے بچے جن کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہماری بڑی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب بچے پڑھ کے نکل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو ہم ڈن ہو گئے نا، اب تو ہمارے بچے نکل گئے وہاں سے، کیا ضرورت پوری ہو گئی؟ آپ نے جس چیز سے فائدہ اٹھایا اب کیا وہ فائدہ ایک ہی وقت کا تھا؟ وہ احسان تو آپ کی زندگی کے اوپر ہمیشہ کا ہے، جبکہ آپ کے بچے ایک ایسے ماحول سے، جس ماحول میں لوگوں نے اپنی جانیں کھپائی ہیں، بہت ہی کم سیلری کے اوپر اسلامک اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہیں جو جنریشنز کو آگے اللہ کا بندہ بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ خدمت ہے جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جو ابھی بیس ہے نا، بیس میں جن لوگوں کے پیسے لگ گئے، الحمدللہ رب العالمین یہ بعد میں آنے والوں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان تمام کاموں کو جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں اس کو اپنے لیے قرض بتایا ہے، اور اتنا بڑھا چڑھا کے دینا جو ہم شروع دن سے سورہ بقرہ سے چلے ہیں، اور یہ باتیں ہم قرآن کے ہر پیج کے اوپر سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسا بڑھاتے چڑھاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے بہت مشہور روایت کہ ابو دحدہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس آیت کو سننے کے بعد اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دیجیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا میرا باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں وہ میں نے اپنے رب کو دیا۔ آپ کی بیوی بچے بھی اسی باغ میں رہتے تھے۔ آپ آئے اور باغ کے دروازے پر کھڑے رہ کر اپنی بیوی صاحبہ کو آواز دی اور کہا، آواز دی، وہ لبیک کہتی ہوئی آئیں تو کہنے لگے بچوں کو لے کر چلی آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب عز و جل کو قرض دے دیا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگیں آپ نے بہت نفع کی تجارت کی، اور بال بچوں کو اور گھر کے اثاثے کو لے کر باہر چلی آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جنتی درخت وہاں کے باغات جو میووں سے لدے ہوئے جن کی شاخیں یاقوت اور موتی کے ہیں ابو دحدہ کو اللہ نے دے دیا۔ اس باغ کے بدلے جنت کے باغ مل گئے فوراً اور پیشتر۔ اس وقت تو ان کے پاس یہ مزداد سنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، لیکن یہ تو موجود ہی ہے نا، یہ تو ایمان آپ کا اور میرا بتاتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کریم ہے۔ تو اللہ کو قرض دینا اس مہینے سے بہتر اور کیا ہوگا جب کہ اس کے اندر کی نیکیاں بڑھا چڑھا کر، آج اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم 15 روزہ آدھا رمضان ہمارا نکل گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی ہمارے پاس شب قدر کی راتیں باقی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 13 پر ہیں سورہ حدید کی، اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک طرف ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدیں تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر، یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں پر اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جن کے والدین بہت زیادہ نیک تھے، اپنے جوانی کے وقت میں آپ جو ہے وہ بری صحبت کا شکار ہو گئے تھے، تو نیک ماں باپ بیچارے ان کے لیے دعائیں کرتے، راتوں کو روتے، اور یہ شراب اور شباب کی مجلسوں میں
مگن تھے. ایک رات آپ کے بارے میں ہے کہ ایک رات جب آپ کے اسی طرح شراب کے نشے میں آنکھ لگ گئی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور وہ یہی آیت تلاوت کر رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ وہ اللہ کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. تو نیک ماں باپ کی اولاد تھے، عربی کی عبارت اور عربی کی تلاوت دل کے اوپر اتر گئی. آپ روتے ہوئے اٹھے، آپ نے غسل کیا اور بار بار یہی کہتے تھے کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا، یا اللہ وہ وقت آ گیا. سبحان اللہ. پھر آپ اتنے بڑے عالم دین بنے ہیں کہ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور پوری دنیا کے علماء نے آپ کا لوہا مانا، اور آپ نے صرف علم ہی نہیں حاصل کیا بلکہ آپ نے جہاد کیا، اور آپ نے اتنے لوگوں کے اوپر اثرات چھوڑے ہیں، اور بہت بڑے حدیث کے محدث بھی ہیں، اور آپ کی روایتیں بھی ملتی ہیں، آپ اس چین میں موجود ہیں اکثر بخاری کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک آیت انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی کم سے کم تبدیل ہونے والا بنا دے، آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں سورۃ الحدید، اور پارہ نمبر 27 ہے، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں. خوب جان لو، علمو، بہت خوبصورت آیات ہیں یہ جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مار اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. تو یہاں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا دی گئی. کچھ نہیں ہے، ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے. چاہے ہماری دنیا کی زندگی میں ہماری خوشحالیاں ہمیں کتنا ہی خوش کریں. ابھی آپ دیکھیں گھر کے چاروں طرف جب آپ پھولوں کو کھلتے ہوئے یا کہیں پر پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سبزہ گھاسوں کی ہریالی آپ کو اتنا خوش کرتی ہے. یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا جنت کی طرح سج رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ ہے نا. انجام کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بھی چلے جانے والے ہیں اور یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. تو اصل جہاں پر جو مغفرت ہے اور جہاں پر رحمت ہے وہاں، اور جہاں پر اللہ کی خوشنودی ہے، اس کی طرف وقت لگانے کی ضرورت ہے، اس کو پانے کی اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 22 پر ہیں سورۃ الحدید، پارہ نمبر 27. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو. ان لوگوں کے لیے جن کے دل شکستہ ہیں اس وقت، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر تم پھول نہ جاؤ. دو حالت ہے نا انسان کی. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں اور خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں. اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کوئی مصیبت، اس وقت جو مصیبت ہم لوگوں کے اوپر پوری دنیا کے اوپر ہے، اس مصیبت پر ہمارے دل کتنے دکھی ہیں، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. انسانیت کا تو کیا تو دکھ ہے نا سب کے دل کے اوپر. تو اللہ رب العالمین نے یہ لکھ رکھا ہے اور یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا، اور جو جا رہے ہیں ان کو ایسے ہی جانا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات پہلے سے اس پر یقین کر لو، تقدیر کے اوپر، اللہ کے لکھے کے اوپر، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے کہ جو جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہوگا. نقصان پر پھر انسان کا دل جو ہے نا وہ بالکل چور نہ ہو جائے، اور اگر کہیں پر کوئی نعمت ملی ہے تو کہیں پر وہ پھول نہ جائے. ان دو چیزوں کے بیچ میں مومن کو زندگی گزارنا ہوتی ہے کہ
مومن نہ تو اپنی تکلیف پر ٹوٹ جاتا ہے اور نہ ہی اپنی نعمتوں پر پھول جاتا ہے، بلکہ اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ تکلیف پر صبر کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا اسی طرح اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، دنیا اسی طرح چلے گی۔ ہاں، خیر مانگنے کی دعا کبھی روکی نہیں جائے گی، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے آنسو بھی بہتے ہیں تو وہ منع نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ آخرت کے لیے دعا کرتے رہنا ان کے حق میں، اور اپنے جانے کی تیاری کرتے رہنا، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 25 پر ہیں، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہاں پر لوہا اتارنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے لوہا اتارا ہے تاکہ دنیا میں نافرمانوں کو لوہے کے زور سے روکا جائے، طاقت سے روکا جائے اور طاقت سے ان کو دبایا جائے، تاکہ دنیا کے اوپر شیطانوں کا راج ختم ہو اور اللہ رب العالمین کا کلمہ بلند ہو، انصاف بلند ہو، انسانیت بلند ہو، محبت بلند ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے لگاتار پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ان کے دنوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کے طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا اجر، دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ کہ اللہ کا فضل ان کے اپنے ہی ہاتھوں میں، اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بات ہم پیچھے پڑھا ہے کہ رہبانیت کے بارے میں، دیکھیں دین ہمارا بہت آسان ہے، الدین و یسرن، اس کو سمجھ لینا چاہیے، آسان سیدھے سادے مسلم بنے رہیں نا، جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ٹیڑھا میڑھا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مشقت بھی نہیں چاہیے، سیدھے سادہ دل رکھیں، سیدھی زبان رکھیں، قولاً سدیدہ، گول گول گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھا سادہ رہنا اور سادگی کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے ہوئے اور دنیا کو اپنے آپ سے بچاتے ہوئے، یہ آسان راستہ ہے، آسانی سے گزر جائیں تو بس انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا بہت بڑا بڑا کوئی کام کرے گا، اتنا نام ہوگا، فلانا ہوگا، لوگ جو ہے جانیں گے، پہچانیں گے، کوئی بڑا جو ہے وہ جھنڈا کہیں پہ گاڑ دینا ہوگا تب کہیں جا کے جنت ملے گی، نہیں، سیدھے سادے انون لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے جو کہ سیدھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ نیک اور شریف النفس اور سلیم الطبع اور قلب سلیم والے ہوتے ہیں۔ بس دل کی اصلاح کر لیجئے، ساری منزل آسان ہے۔ یہی اصلاح جو کہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے شیطان کو قابو میں کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مشکل کی آسانی دے دے تاکہ ہم یہاں سیدھے ہو جائیں گے، تقویٰ ہا ہونا، یہاں پر سیدھے ہو جائیں گے نا، دل کی صفائی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ کو ہم کتنا کتنا بھی بیان کریں، آپ سب لوگ دیکھیں اس بیان کرنے سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ کے دل میں کچھ تڑپ آئی ہے کہ دل کے اندر سادگی ہونی چاہیے، دل کے اندر صفائی ہونی چاہیے، دل میرا سیدھا ہونا چاہیے؟ اب تو ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تو پھر دل کی حالت کو دیکھیں، کیا ہم نے حاصل کیا اس اتنے گھنٹوں بیٹھ کے؟ کچھ حاصل ہوا قرآن سے ہمیں؟ تو قرآن سے اگر کچھ ہوا ہے حاصل تو سب سے پہلے اپنے دل کی دھلائی کی طرف دیکھیں ہم کہ میرا دل دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے، میری زبان دھلی ہے کہ نہیں دھلی ہے، میرا کردار دھلا ہے کہ نہیں دھلا ہے، یہی چیز حاصل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ادروائز تو پڑھ کے گزر جائیں، کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اگر اصلاح نہیں ہوتی، ہے نا۔ تو ہم لوگ سورہ مجادلہ کے اوپر ہیں اور شکر ہے الحمدللہ کہ ہم 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں اس وقت۔ اور مجادلہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ جو خاتون تھیں
جن کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے شوہر نے، اوس بن صامت نے ان کے ساتھ اظہار کر لیا تھا، تو پھر انہوں نے آ کے شکایت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ شکایت اس آہستہ زبان سے کر رہی تھی کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہم نے نہیں سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہی ہیں، اور وہ شکایت اس طرح کر رہی تھی۔ اظہار کا مطلب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا تھا۔ یہ عربوں میں پیچھے یہ چلتی تھی بات کہ وہ بیوی کو جو ہے نا کہہ دیتے تھے کہ تمہاری پیٹھ تو میری ماں کی طرح، اور پھر یہ طلاق سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ ہر وقت ایسے ہی کرنے لگتے تھے۔ وہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے پاس یہ تھا کہ ان کے پاس جب کبھی جنون ہو جاتا تھوڑا سا، تو پھر وہ کیا کرتے، بیوی کے ساتھ اظہار کر لیتے۔ تو انہوں نے خولہ بنت ثعلبہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور وہی کہتی جاتی تھیں کہ یا رسول اللہ، میری جوانی تو ان کے ساتھ کٹی، بچے ان سے ہوئے، اب جب کہ میں بڑھیا ہو گئی اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، تو میرے میاں نے مجھ سے اظہار کر لیا۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں۔ ابھی یہ گھر سے باہر نکلی نہیں تھیں کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے۔ ان کے خاوند کا نام اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ تھا، اور ان کے اوپر کبھی کبھی جنون سا ہو جاتا تھا، اس حالت میں وہ اپنی بیوی صاحبہ سے اظہار کر لیتے، پھر اچھے ہو جاتے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا جب کہ یہ اللہ رب العالمین نے ان خاتون کے جو ہے وہ پکار سنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی روایت موجود ہے کہ اپنے خلافت کے زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک خاتون نے آواز دی اور آواز دے کر ٹھہرا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً ٹھہر گئے، ان کے پاس جا کر توجہ اور ادب سے سر جھکائے ان کی باتیں سننے لگے۔ جب وہ اپنی فرمائش کی تعمیل کر چکی اور خود لوٹ گئیں، تب امیر المومنین بھی واپس ہمارے پاس آئے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اس ایک بڑھیا کے کہنے سے آپ رک گئے، اور اتنے آدمیوں کو آپ کی وجہ سے اب تک رکنا پڑا؟ آپ نے فرمایا افسوس، جانتے بھی ہو یہ کون تھیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سنی۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اگر یہ آج صبح سے شام چھوڑ رات کر دیتی اور مجھ سے کچھ فرماتی رہتی تو بھی میں ان کی خدمت میں سے نہ ٹلتا، ہاں نماز کے وقت نماز ادا کر لیتا، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ ہے خولہ بنت ثعلبہ۔ اور آپ اور ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف سادگی کی ضرورت ہوتی ہے اور سادہ دل کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ، اور مجادلہ کا مطلب جھگڑا کرنے والی ہے نا، جھگڑا کر رہی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے آرگیو کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ رکوع اس میں 3 ہیں اور آیات اس میں 22 ہیں۔ تو آگے جانے سے پہلے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں، ہم کچھ ضروری باتیں تھیں ان سے پہلے بھی ہم بیان کر دیں۔ اس میں یہی بات ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک لسٹ نہیں بھیجی ہے ہمیں ناموں کی، وہ ضرور ہمیں ابھی لسٹ بھیجیں اگر ان کے کچھ نئے نام ہیں ان کے پاس۔ جو لوگ نئے ہیں دور قرآن میں اور ابھی تک اپنا تعارف نہیں کرایا، جن لوگوں نے میری آواز تو سن رہے ہیں، ان کی آواز ہم لوگوں نے نہیں سنی، تو پلیز ضرور تعارف بھی کرائیں۔ دوسرے یہ کہ یہ بات بتانی ہے آپ کو کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شب قدر میں جاگنے کا چھوٹا موٹا جو بھی پروگرام رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ سکینت گروپ میں بھی اور دوسرے اپنے گروپ میں بھی چھوٹی سی بات، زیادہ کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، صرف ایک وائس میسیج جائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، چھوٹا سا 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، 10 منٹ کا، تاکہ ہم ایک فریش اس دن یہ محسوس کریں اور ہر کوئی یہ محسوس کرے کہ پورا کا پورا سکینت گروپ ساتھ میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور سب جاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بتانی ضرورت تھی آپ کو کہ دوبارہ پروگرام جو ہمارا شروع ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 24 کو عید کے بعد، یعنی ابھی جب ہم لوگ پروگرام مکمل کریں گے 29 اپریل کو، اس کے بعد انشاءاللہ عید ہے ہمارے پاس 13 کو یا 12 کو اپریل کو، مئی کو انشاءاللہ۔ تو اب اس کے بعد ہم لوگ جو پروگرام دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں، منڈے ہے 24 کو، ایک منڈے چھوڑ کے عید کے بعد کے سیکنڈ منڈے 24 مئی، اس دن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنا پروگرام 11 بجے سیم ٹائمنگ پر شروع ہوگا، سیم فون نمبر پہ شروع ہوگا۔ اس دن میری کوشش یہ ہے کہ آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے تاثرات لے کر کے آئیں، اور خاص طور پر وہ نئے لوگ جن کو پہلی دفعہ سننے کا موقع ملا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ انشاءاللہ ہم وہ تاثرات کا دن رکھیں گے 24 مئی کے بعد 31 مئی ہے جو کہ منڈے ہے، اس دن لانگ ویکینڈ ہے تو ہم لوگ اس میں چھٹی کر رہے ہیں. اس کے بعد 7 جون سے ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے؟ منڈے 7 جون سے انسٹیٹیوٹ شروع ہوگا 15 جون سے. صحیح بخاری کی کلاس 15 جون سے شروع ہوگی، 17 جون سے تفسیر کی کلاس شروع ہوگی، اور اسی طرح ہمارا اب یہ پورا سسٹم جو منڈے ٹو تھرسڈے کا ہے چلتا رہے گا. تو جو لوگ منڈے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر منڈے کو ٹارگٹ کر لیں. 24 کے بعد 31 کا میں صرف ایک دن چھٹی ہے، اس کے بعد ہر منڈے ہم لوگ یہاں پہ پروگرام کرتے ہیں. نئے آنے والے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دور قرآن کے بعد ہم کہاں جانے والے ہیں، اب یہ پروگرام کیسے چلیں گے. تو جو لوگ فیس بک پر ہیں، جو لوگ اسکائپ پر ہیں، ان کے لیے 24 کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہ پروگرام رکھنے لگے ہیں. اور انشاءاللہ جو لوگ بھی اپنے تاثرات رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کو فون پر آنا ہوگا، اس لیے کہ فون کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر اسکائپ یا دوسری چیزوں کو مشکل ہی ہے اوپن کرنا. اسکائپ والے لوگ فون پر بہت آسانی سے آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں امید ہے کہ آ سکتے ہیں. باقی لوگ جو کہ انڈیا میں ہیں یا کہیں پر ہیں پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ان سے اگر وہ اپنا 2 منٹ کا تاثر اپنا ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پر بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کی ریکارڈنگ کو اپنے وقت پر یہاں بجا دیں گے، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو لائیو لیا جا سکے. صحیح ہے؟ تو ہمیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. 2 منٹ کی بات ہونی چاہیے، چھوٹی سی بات ہونی چاہیے. 24 مئی میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس بیچ میں ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ سکینت عباد الرحمن کو، ہم سب کو، پورے گروپ کو اور پوری ٹیم کو یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، اور دوبارہ ہمارا گروپ اور ہمارے ساتھ میں آپ دوبارہ سے جڑیں گے، اس لیے کہ آپ ہی سکینت عباد الرحمن ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت سے اور اپنے کلام کی وجہ سے جوڑ رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ یہ زندگی میں ہمیشہ رکھے. اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ انسان کو کب جانا ہے. ابھی ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ سب میری زندگی اور حیات کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، صحت کے لیے. اللہ رب العالمین یہی ساری دعائیں جو آپ میرے حق میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول کرے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نہ کسی وجہ سے اگر ہم کو کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ سکینت عباد الرحمن کو آگے بڑھائیں. یہ نہ ہو کہ اچھا وہ چلی گئیں تو بس ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے تو ہم جڑے تھے، وہ چلی گئیں تو بس اب ہم آزاد ہیں، اب ہمارا جو جی چاہے کریں. ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے اور اس پلیٹ فارم کی ذمہ داری ان تمام لوگوں کے کندھوں کے اوپر ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی ماشاءاللہ دعائیں، آپ کی ہر طرح کی جو ہے وہ سپورٹ ہم کو ملتی رہتی ہے. آپ لوگ ہمارا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں ہمارے چیریٹی ورک میں. اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین آپ سب کے زندگی میں برکت عطا کرے، مال میں برکت عطا کرے، اولاد میں برکت عطا کرے، ایمان میں برکت عطا کرے، اور صحت میں اور رزق میں ہر چیز میں برکت عطا کرے. اس لیے کہ یہ وہ دنیا میں جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے مال کے اندر ضرورت مندوں کا حق ہے، بڑے خوش نصیب ہیں. اور یہ ساری برکتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو آپ نے دیا ہے، آپ کا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، تو آپ اللہ کی طرف سے تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورے سکینت عباد الرحمن کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو دل سے اور جسم و جان سے اور مال سے ہمارے مددگار ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو چلتے ہیں سورہ مجادلہ کی طرف.